السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان ہو؟ فدائی ہری پٹی والے نے کہا، ابھی مسلمان ہی سمجھو، اور وہ اپنے ساتھی کے ساتھ بڑی زور سے ہنسا۔ میں آپ کو اس فن کا استاد مانتا ہوں، دوسرے نے عالم سے کہا۔ مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ آپ ہیں۔ آپ ناکام نہیں ہو سکتے، اور کامیابی آسان بھی نہیں، عالم نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی کو شاید تم نہیں جانتے، بے شک میں نے ان تمام لوگوں کے دلوں میں جہاد اور جنس کے متعلق اسلامی نظریات کے خلاف شکوک پیدا کر دیے ہیں، لیکن صلاح الدین نے مدرسے کھولے ہیں، وہ شاید ہماری کوششوں کو آسانی سے کامیاب نہ ہونے دیں۔ اس نے پوچھا، تم نے مجھے یہ کیوں کہا تھا کہ میں جہاد پر درس دوں؟ شوبک میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے، ہری پٹی والے نے جواب دیا۔ یہ تمام الفاظ جو آپ نے درس میں بولے ہیں ہمیں وہاں بتائے گئے تھے۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آپ جہاد کے بعد جنسی جذبے کا ذکر ضرور کریں گے۔ آپ نے اپنا سبق بڑی محنت سے یاد کیا ہے۔ میرا نام کیا ہے؟ عالم نے پوچھا۔ ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں؟ اس آدمی نے جواب دیا۔ کیا آپ کو ہم پر شک ہے؟ ہمیں ایک دوسرے کے نام نہیں، صرف نشانیاں بتائی جاتی ہیں۔ تم کس کام سے آئے ہو؟ عالم نے پوچھا۔ فدائی کس کام سے آیا کرتے ہیں؟ ہری پٹی والے نے پوچھا۔ تمہیں میرے پاس کیوں بھیجا گیا ہے؟ عالم نے پوچھا۔ ایک اونٹنی کے لیے، اس آدمی نے جواب دیا۔ آپ کے پاس دو ہیں۔ ہمیں آپ کے پاس نہ بھیجا جاتا، مگر آپ کو اطلاع مل گئی ہوگی کہ صلاح الدین کے ایک نائب سالار رجب سوڈانی کے ساتھ شوبک سے 3 اونٹنیاں روانہ کی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک ہمارے مقصد کے لیے تھی، مگر معلوم نہیں کیا ہوا کہ تینوں ماری گئی ہیں۔ رجب کی کھوپڑی اور ایک سب سے زیادہ خوبصورت اونٹنی صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچ گئی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ ہاں، عالم نے آہ بھر کر کہا، ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا۔ صلاح الدین کا ایک بڑا ہی کارآمد سالار جو ہمارے قبضے میں تھا، جلاد کی نظر ہو گیا۔ اندر چلو، یہ جگہ محفوظ نہیں۔ وہ دونوں عالم کے ساتھ اٹھے اور باہر نکل گئے۔ باہر 6 آدمی کھڑے تھے، وہ اندھیرے میں بکھر گئے۔ وہ اب عالم کے گھر میں داخل ہوئے۔ صاف ستھرا گھر تھا، کئی کمرے تھے۔ 2-3 کمروں میں سے گزر کر وہ ایسے کمرے میں چلے گئے جو زمین پر ہی تھا، لیکن زیر زمین معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سامنے کوڑا کباڑ بکھرا ہوا تھا، دروازے کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ دروازہ برسوں سے نہیں کھولا گیا اور کھولا بھی نہیں جائے گا۔ ایک پہلو میں کھڑکی تھی، اسے ہاتھ لگایا تو کھل گئی۔ عالم اندر گیا، اس کے پیچھے یہ دونوں آدمی اندر چلے گئے۔ اندر سے کمرہ خوب سجا ہوا تھا، دیوار کے ساتھ سنہری صلیب لٹک رہی تھی۔ اس کے ایک طرف حضرت عیسیٰ کی دستی تصویر اور دوسری طرف مریم کی تصویر تھی۔ عالم نے کہا، یہ میرا گرجا ہے اور پناہ گاہ بھی۔ خطرے کی صورت میں آپ کے پاس کیا انتظام ہے؟ آنکھ کی ہری پٹی والے نے پوچھا اور مشورہ دیا۔ آپ کو صلیب اور یہ تصویریں اس طرح سامنے نہیں رکھنی چاہیے، یہاں تک کسی کے آنے کا خطرہ نہیں، عالم نے جواب دیا اور ہنس کر کہا۔ مسلمان بڑی سیدھی اور جذباتی قوم ہے۔ یہ قوم جذباتی الفاظ اور سنسنی خیز دلائل پر مرتی ہے۔ جنس انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ میں ان لوگوں میں یہ کمزوری ابھار رہا ہوں، انہیں یہ سبق دے رہا ہوں کہ 4 شادیاں فرض ہیں۔ آہستہ آہستہ انہیں بدکاری کی طرف راغب کر رہا ہوں۔ مذہب کے نام پر تم مسلمان سے بدی بھی کرا سکتے ہو، نیکی بھی۔ ہاتھ میں قرآن رکھ کر بات کرو تو یہ لوگ احمقانہ باتوں کے بھی قائل ہو جاتے ہیں اور جھوٹ کو بھی سچ مان لیتے ہیں۔ میرا تجربہ کامیاب ہے۔ میں یہاں اپنے جیسا ایک گروہ پیدا کر لوں گا جو مسجد میں بیٹھ کر اور قرآن مجید ہاتھ میں لے کر ان لوگوں کے جذبہ جہاد کو اور کردار کو قتل کر دے گا۔ عورت کے متعلق میں ان لوگوں کے نظریات بدل رہا ہوں۔ صلاح الدین نے عورتوں کو بھی عسکری تربیت دینی شروع کر دی ہے۔ میں انہیں بتا رہا ہوں کہ عورت کو گھر میں قید رکھو۔
میں اس قوم کی نصف آبادی کو بیکار کر دوں گا۔ فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنا ضروری ہے، ہری پٹی والے کے ساتھی نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی نے یہی کمال کر دکھایا ہے کہ قوم اور فوج کو ایک کر دیا ہے۔ وہ اس وقت اعلان کر دے کہ یروشلم فتح کرنا ہے تو مصر کی ساری آبادی اس کے ساتھ چل پڑے گی، لیکن وہ ایسا اعلان کرے گا نہیں، عالم نے کہا۔ وہ دانش مند ہے، وہ جذباتی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ صرف ایک تربیت یافتہ سپاہی کو 100 غیر تربیت یافتہ جوشیلے آدمیوں پر ترجیح دیتا ہے۔ وہ کھوکھلے نعروں سے قوم کو بھڑکاتا نہیں، حقیقت کی بات کرتا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ اس کی قوم کو حقیقت اور تربیت سے دور رکھیں اور اسے جذباتی بنا دیں۔ اس قوم میں شعور کی بجائے جوش رہ جائے، وہ جوش جس میں حقیقت پسندی اور دانش مندی نہ ہو۔ دشمن کے پہلے تیر سے ہی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، خواہ تیر قریب سے گزر جائے۔ ہم ان میں صرف جوش رہنے دیں گے۔ تم نے سنا ہے کہ میں اپنے درس میں صلاح الدین ایوبی کی بہت تعریفیں کر رہا تھا۔ یہ باتیں تو ہم بعد میں کر لیں گے، اس آدمی نے کہا۔ دونوں اونٹنیاں دکھا دیں اور یہ بتائیں کہ ہمیں یہاں کس وقت اور کس طرح پناہ مل سکتی ہے، اور یہاں اپنا کوئی اور آدمی رہتا ہے یا نہیں؟ نہیں، عالم نے جواب دیا، یہاں اور کوئی نہیں رہتا۔ ان کے درمیان کوئی شک و شبہ نہیں رہا تھا، وہ خفیہ الفاظ میں ایک دوسرے کو پہچان چکے تھے۔ عالم کمرے سے نکل گیا، واپس آیا تو اس کے ساتھ 2 بڑی ہی خوبصورت اور جوان لڑکیاں تھیں۔ یہی وہ 2 لڑکیاں تھیں جن کے متعلق اس نے لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کی بیویاں ہیں۔ انہیں وہ سر سے پاؤں تک برقعے میں چھپا کر لایا تھا، مگر ان 2 آدمیوں کے سامنے وہ بے پردہ آئیں۔ عالم نے ان کا تعارف دونوں آدمیوں سے کرایا اور الماری میں سے شراب کی بوتل نکالی۔ ایک لڑکی گلاس لے آئی، شراب گلاسوں میں ڈالی گئی۔ ان دونوں آدمیوں نے شراب کو ہاتھ نہ لگایا۔ پہلے کام کی باتیں کر لیں، ہری پٹی والے نے کہا۔ ہمیں 2 آدمیوں کو قتل کرنا ہے، دوسرے نے کہا، صلاح الدین ایوبی کو اور علی بن سفیان کو۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم نے دونوں کو نہیں دیکھا، ہمیں دونوں آدمی دکھا دیں۔ کیا آپ نے انہیں دیکھا ہے؟ اتنا دیکھا ہے کہ دونوں کو اندھیرے میں بھی پہچان سکتا ہوں، عالم نے کہا۔ میں نے جو مہم شروع کر رکھی ہے اس کے لیے ضروری تھا کہ دونوں کو اچھی طرح پہچان لوں۔ علی بن سفیان اتنا ذہین اور گھاگ ہے کہ اپنے کسی جاسوس کو یہاں بھیجنے کی بجائے خود یہاں آ سکتا ہے۔ اگر وہ بھیس بدل کر میرے سامنے آئے تو بھی اسے پہچان لوں گا۔ اور صلاح الدین ایوبی کے متعلق کیا خیال ہے؟ ہری پٹی والے نے پوچھا۔ اسے بھی خوب پہچانتا ہوں، عالم نے جواب دیا۔ ہری پٹی والے نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمپٹیوں پر رکھے، داڑھی کو پکڑا اور ہاتھوں کو نیچے کو جھٹکا دیا۔ اس کی لمبی داڑھی اور گھنی مونچھیں اس کے چہرے سے الگ ہو گئی۔ پیچھے چھوٹی سی داڑھی رہ گئی جو نہایت اچھی طرح تراشی ہوئی تھی۔ مونچھیں بھی تراشیدہ تھیں۔ لمبی داڑھی اور گھنی مونچھیں مصنوعی تھیں جو اب اس نے ہاتھ میں لے رکھی تھیں۔ اس نے آنکھ سے ہری پٹی بھی نوچ کر پرے پھینک دی۔ عالم جہاں تھا وہیں بت بن گیا۔ اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں اور اس کا منہ کھل گیا۔ دونوں لڑکیاں حیران و ششدر کبھی اس آدمی کو دیکھتی جس نے اپنا بہروپ اتار دیا تھا، کبھی عالم کو دیکھتی جس کا رنگ لاش کی طرح ہو گیا تھا۔ عالم کے منہ سے حیرت اور گھبراہٹ میں ڈوبی ہوئی سرگوشی نکلی۔ صلاح الدین ایوبی؟ ہاں دوست، اسے جواب ملا، میں صلاح الدین ایوبی ہوں۔ تمہاری شہرت سن کر تمہارا درس سننے آیا تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے ساتھی کی داڑھی کو مٹھی میں لے کر جھٹکا دیا تو اس کی داڑھی چہرے سے الگ ہو گئی۔ اس نے عالم سے کہا، آپ اسے بھی پہچانتے ہوں گے؟ پہچانتا ہوں، عالم نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ علی بن سفیان؟ علی بن سفیان کی صرف تھوڑی پر داڑھی تھی۔ اچانک لڑکیاں اور عالم پیچھے کو دوڑے اور الماری میں سے چھرا نما تلواریں نکال لیں۔
مگر وہ ادھر کو گھومے تو ان کی تلواریں جھک گئیں، کیونکہ صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان نے چوکوں کے اندر سے اسی قسم کی تلواریں نکال لی تھیں۔ لڑکیوں کو تیغ زنی کی مشق تو کرائی گئی تھی، لیکن دو پیشہ ور تیغ زنوں کے مقابلے میں نہ آ سکیں۔ ان سے تلواریں رکھوا لی گئیں۔ علی بن سفیان باہر نکل گیا۔ ذرا سی دیر میں 6 آدمی جو باہر کھڑے تھے اسی سائز کی تلواریں سونتے کھڑکی میں سے کود کر آ گئے۔ دوسرے دن مسجد کے سامنے اس علاقے کے لوگوں کا ہجوم تھا۔ وہاں چند ایک سرکاری اہلکار بھی تھے جو لوگوں کو باری باری عالم کے اس خفیہ کمرے میں لے جا رہے تھے جہاں صلیب، حضرت عیسیٰ اور مریم کی تصویریں آویزاں تھیں۔ لوگوں کو شراب کی بوتلیں بھی دکھائی گئیں۔ اہلکار لوگوں کو عالم کی اصلیت بتا رہے تھے اور وہ جہاد کا جو نظریہ پیش کرتا رہا تھا اس کی وضاحت کر رہے تھے۔ محترم ناظرین، صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔